سیلاب اور طوفان کا آنا، پائے در پہ زلزلوں کا زمین پر تباہی مچانا، غلاف کعبہ کا اڑ جانا، کئی سالوں سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا آ رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ ایسی آفات کا پے در پہ آنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اب کسی برے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بنو عباس کا دور تھا، تقریباً 600 یا 650 سال پہلے کا حج تھا، مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہو کر لبیک اللہم لبیک کی فلک شگاف صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ہر طرف احرام پہنے حجاج کرام کا ایک لاؤ لشکر تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، دل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ اچانک آسمان پر کالے بادل اڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گئے۔ ایک طوفانی ہوا چلی اور ہوا نے ہر چیز کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ حاجی تتر بتر ہوئے تو ضرور، لیکن طوفان کے اشتعال سے ان کے شوق حج میں ذرا فرق نہیں آیا۔ وہ ویسے ہی لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے طواف کرنے میں مگن تھے۔ زوردار ہوا کے جھونکوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پھڑ پھڑا کر ایک جھٹکے سے اڑا دیا۔ ہوا بھرپور چل رہی تھی اور قریب تھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف ہوا میں اڑ جاتا، لیکن ہوا اور کعبے کے رب کو یہ منظور نہ تھا۔ مسلمانوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں غلاف ہٹنے کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں، خانہ کعبہ پر سے غلاف ہٹ چکا ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کا ذکر کیا۔ اس وقت نہ تو فیس بک تھی نہ کیمرے کہ تصویریں لے کر دنیا کو تصاویر اپلوڈ کر کے دی جاتی کہ ماشاءاللہ دیدار کیجئے، خانہ کعبہ سے غلاف اٹھ چکا ہے اور خانہ کعبہ کی دیواریں سامنے آ چکی ہیں۔ انہیں لگا کہ یہ سب ان پر اللہ کی عنایت ہے، لیکن در حقیقت یہ ناراضگی کی علامت تھی۔ حاجی حج ادا کر کے تحفے تحائف لے کر اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن قدرت نے پیغام دے دیا تھا۔ خانہ کعبہ کے وجود سے غلاف کعبہ ہٹا کر تنبیہ جاری ہو چکی تھی کہ قدرت تم سے ناراض ہو چکی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہر سو تباہی کے آنے سے ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اس وقت ہوا کے طوفان کا آنا اور اس قدر تیز آنا کہ بیت اللہ کے غلاف کا اڑ جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس وقت کئی بزرگان دین کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے تم سب کے حج کو قبول نہیں کیا، اللہ تم پر غصہ ہے اور عنقریب اللہ تم کو سزا دینے والا ہے۔ اپنے گھر میں تم لوگوں کو خانہ کعبہ کا غلاف اور اس کے کپڑے جو خانہ کعبہ کی عزت ہیں ہٹا کر اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا تھا کہ عنقریب وہ تم سب کو اسی طرح عالم دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے برہنہ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے جلال کی نشانی تھی۔ تاریخ کے کتاب کا دوسرا صفحہ جب میں نے پلٹا تو میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا ہوا میں اڑ جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا، جس کو اس وقت کے مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غلاف کا ہوا میں یوں اڑنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اللہ کا عذاب غضب بن کر اسلامی سرحدوں پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ انہوں نے خوارزم شاہ پر حملے کیے تو دوسری طرف وہ ہندوستان تک پہنچے۔ اللہ کے اس غضب کا نام تاتاری تھا، جنہوں نے خوارزم شاہ کی حکومت تنکے کی طرح بہا دی اور مسلمانوں پر تباہی و بربادی کے وہ دروازے کھولے جو آج تک بند نہ ہو سکے۔ تاتاریوں نے نہ صرف یہ کہ بغداد کو خاک و خون میں نہلا دیا، بلکہ اسے خش و خاشاک کی طرح تباہ و برباد کر دیا، بلکہ سلطنت عثمانیہ کو بھی دھڑام سے نیچے گرا دیا اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے۔ صرف یہی نہیں، قدرت کا انتقام اتنا بھیانک اور سخت تھا، اتنا ڈراؤنا اور دہشت ناک تھا کہ ان کے ہاتھوں اسپین کی عظیم الشان حکومت کو بھی اللہ پاک نے نیست و نابود کروا کے رکھ دیا۔ اللہ کا جلال تھا جو کسی طرح بھی پرسکون ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور یوں غرناطہ کو ایک یہودی لڑکی کے ہاتھوں فتح کروا کر اللہ پاک نے مسلمانوں کی ذلت اور بدنامی کا سبب بنا دیا اور شہزادی زبیلہ کی بدنامی کی مہر لگا دی کہ مسلمانوں کی تلواروں کو اکیلی ایک ہی عیسائی لڑکی نے زیر کر دیا۔ کیا یہ تباہی بے وجہ تھی؟ اللہ کا یہ غصہ بے وجہ تھا؟ بالکل نہیں۔ میں نے دوسرا صفحہ الٹا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، نہایت ہی خوبصورت اور برہنہ۔ تاریخ نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کو رقم کیا ہے، وہ بھی خلیفہ کے محل کے باہر، جبکہ خلیفہ وقت ریشمی لباس میں بیٹھا ہوا 5 اقسام کے کھانے کھا رہا تھا۔ لڑکی کا بچہ بھوکا تھا اور وہ اپنے بچے کے لیے کچھ کھانا لینا چاہتی تھی۔ خلیفہ کی فوج کا سپاہی تھا جس نے اس لڑکی کی مجبوری سے اپنی ہوس کی بھوک مٹا لی۔ وہ لڑکی اپنے بھوکے بچے کی خاطر زبان سے تو کچھ نہ بولی، لیکن آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے قدرت الہی کے غضب کو دعوت دے دی۔
ہلاکو اور چنگیز خان کے حملے سے پہلے بغداد اور خوارزم کے لوگ اس بحث میں مبتلا تھے کہ سنی حق پر ہیں یا شیعہ، سوئی کے ناکے سے اونٹ آسانی سے گزر سکتا ہے یا ہاتھی، ہم لوگوں کا شہنشاہ زیادہ طاقتور ہے یا تمہارا، تم شیعہ ہو میں سنی۔ جب خوارزم پر حملہ ہوا تو بغداد کے وزیر اعظم ابن القمی نے تاتاریوں کی مدد کی کہ شاہ خوارزم کو شکست ہو۔ جب کسی معاشرے میں اجتماعی اخلاقیات دم توڑنے لگتی ہیں اور لوگ اجتماعی خیر و شر سے بے نیاز ہو کر اپنے اپنے معاملات میں مگن ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر کوئی بڑی اور عظیم الشان تباہی جنم لیتی ہے۔ پہلے ان پر ظالم اور بدکردار حکمران مسلط ہوتے ہیں اور اس کے بعد باہمی خانہ جنگی یا کسی بیرونی طاقت کی یلغار سے ہر نیک و بد بلا تفریق بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ تاتاریوں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ تم سنی ہو یا شیعہ، سب کو قتل کر دیا تھا۔ یہ اور اسی طرح کے سینکڑوں عوامل تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قانون خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، حد سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ قانون الہی بھی یہی ہے کہ دنیا میں کسی قوم یا حکمران کو ہمیشہ غلبہ حاصل نہیں رہتا اور قوموں کے درمیانی ایام میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ قانون قدرت یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی کا خیال پیدا نہیں کرتی اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ خرابی ہمیشہ اندر سے واقع ہوتی ہے اور پھر سرطان کی طرح پورے نظام کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب پھوڑا متعفن ہو جاتا ہے تو پھر نشتر اور آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے۔ قدرت کا کوڑا برستا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کوڑا کبھی چنگیز کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، کبھی ہلاکو کی صورت میں، کبھی تیمور کی صورت میں، کبھی نادر شاہ کی صورت میں، کبھی ٹرمپ کی صورت میں، تو کبھی آپس میں لڑ لڑ کر مرنے کی صورت میں۔ قدرت کی طرف سے یہ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اصلاح کا جذبہ اجتماعی طور پر ختم ہو جائے یا اصلاح کی طرف متوجہ کرنے والے مٹھی بھر عناصر کی بات نہ سنی جائے بلکہ ان کی تذلیل کی جائے۔ قدرت جلد کسی قوم کو عذاب نہیں دیتی بلکہ آخری وقت تک سنبھلنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آخری اور کاری ضرب اس وقت لگائی جاتی ہے جب خیر کا عنصر قومی جس سے خارج ہو جاتا ہے، تب آتی ہے بربادی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ پاک کے گھر کا یہ غلاف ایسے زور سے اڑا ہے، اللہ نے کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کو ان کی بدعمالیوں پر ذلیل و خوار کر کے ہی دکھایا ہے۔ کوئی نہ کوئی دہشت ناک واقعہ رونما ہوتا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے پھر حج کے دوران خانہ کعبہ کا غلاف اللہ نے کھینچا مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ اے حج پر آنے والے مسلمانوں، تمام مسلمانوں کے لیے پیغام لے جاؤ کہ یہ تمہارے لیے اشارہ ہے کہ تمہارا رب تم سے سخت ناراض ہے، سخت غصے میں ہے، ورنہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی۔ اس بار بھی موسم کے تیور کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اور ہم مسلمانوں کی بدعمالیاں کس حد تک کو تجاوز کر رہی ہیں یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر استغفار پڑھنے کا وقت آ چکا ہے، اس سے پہلے کہ توبہ کا در بھی اللہ اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے بند کر دے اور مسلمانوں کا رونا گڑ گڑانا بھی بے معنی ہو جائے۔ خدا را مسلمانوں جاگ جاؤ اور سجدوں سے اللہ کی ناراضگی کو دور کر دو۔ اللہ پاک ہمیں ہر بے حیائی اور برائی کے ارتکاب کرنے سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔